کنزر ٹی وی پر یوٹیوب چینل کی طرف سے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو سدائے عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ عورتیں اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں تو کنگھی کرتے وقت ان کے بال ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ بال گر جاتے ہیں۔ پھر جو بال کنگھی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، ان بالوں کو بیچنا اسلام میں کیسا ہے؟ کچھ خواتین اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بہت لمبے عرصے تک اکٹھا کرتی رہتی ہیں، یعنی اسے جمع کرتی رہتی ہیں اور پھر انہیں بیچ دیتی ہیں۔ اس کے بدلے میں یا تو کچھ خرید لیتی ہیں یا پھر خریدنے والے سے پیسے لے لیتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح چھوٹے چھوٹے بالوں کو جمع کرنا یا ٹوٹے ہوئے بالوں کو جمع کرنا اور اسے بیچ دینا کیا اسلام میں جائز ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کنزر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ تو چلیں ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور بتاتے ہیں آپ کو کہ عورتوں کے بالوں کو بیچنا کیسا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ عورتیں جب اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں تو ان کے کچھ بال گر جاتے ہیں یا کچھ کنگھی میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان بالوں کے ٹوٹنے اور گرنے کی بیماری اکثر خواتین کو ہوتی ہے، حتیٰ کہ مرد حضرات کو بھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ مرد حضرات کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لیے انہیں اکٹھا کرنا یا جمع کرنا آسان نہیں ہوتا اور نہ وہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں تو جب وہ کنگھی کرتی ہیں تو کنگھی میں جمع ہونے والے بال یا ٹوٹنے والے بال اکثر وہ اکٹھا کر لیتی ہیں اور پھر کسی بال خریدنے والے کے ہاتھوں بیچ دیتی ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ٹوٹے ہوئے بالوں یا گرے ہوئے بالوں کو بیچنا حرام ہے اور یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یہ ہے: انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی حوالے سے کچھ اختلافات بھی پایا جاتا ہے، جس میں کچھ علماء بالوں کو جسم کا حصہ تصور کرتے ہیں، جبکہ کچھ علماء ایسے ہیں جو کہ بالوں کو جسم کا حصہ تصور ہی نہیں کرتے اور وہ اسے ایک ظاہر چیز مانتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جسم کا کوئی حصہ جیسے کہ آنکھ، ناک، بال یا پھر کوئی اور ایسا اعضاء بیچنا کسی بھی طور پر اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ عطیہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عموماً بہت سارے لوگ عطیہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنگھی کرتے وقت جو بال ٹوٹتے ہیں یا گرتے ہیں، ان بالوں کو اگر ہم بیچ نہیں سکتے تو ان بالوں کا کیا کریں؟ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ اپنے ان بالوں کو کوشش کریں کہ کسی سنسان جگہ پر دفنا دیں یا پھر گھر کے کسی قریبی جگہ پر چھپا دیں جہاں سے وہ بال کسی بھی طرح سے باہر نہ آئے۔ ناظرین، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو بال بھی اس عورت کے جسم کا حصہ ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو بھی غیر محرم سے بچائے۔ البتہ یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بے پردہ ہو گئی ہے اور انہیں اپنے سر کے بال تو کیا، اپنا جسم بھی اجنبیوں کے سامنے بھی نہیں چھپاتی، تو بالوں کو دفنانے یا ایسی جگہ پر رکھنے کہ جہاں سے کوئی اجنبی ان کو نہ اٹھا سکے۔ اس کی ایک وجہ تو ناظرین یہ ہے کہ بالوں پر جادو بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یعنی بالوں کے ذریعے
کالا جادو بھی کیا جاتا ہے، تو پھر کیا اجنبی اور پھر کیا اپنا؟ کوشش کریں اپنے ان ٹوٹے ہوئے بالوں یا گرے ہوئے بالوں کو زمین میں گڑھا کھود کے دبا دیں تاکہ وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھیں۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے میری ویڈیو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔